السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ نمبر 13، قرآن مجید یاد کر کے بھلا دینا گناہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ تنکا جو آدمی مسجد سے نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔ اس حدیث پاک کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑی ہو کر آئیں گا۔ ابو داؤد، دارمی اور نسائی۔ اور قرآن مجید میں یہ ہے کہ ایک شخص اندھا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، جس گھر میں قرآن رکھا ہو اس میں بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے جب قرآن مجید پر پردہ پڑا ہوا ہو۔ نمبر 15، مسلمانوں میں دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑھے گا، اس کی کوئی اصل نہیں۔ نمبر 16، قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹ نہ کی جائے، نہ ہی پاؤں پھیلائے جائے، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کرے، نہ خود اونچی جگہ ہو اور قرآن نیچے ہو۔ نمبر 17، قرآن مجید کو جزدان یا غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ نمبر 18، قرآن مجید پرانا اور بوسیدہ ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہو جائیں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف، قرآن شریف بوسیدہ ہو جائے تو اسے جلایا نہ جائے۔ نمبر 19، قرآن شریف کے اوپر کسی قسم کی کوئی کتاب نہ رکھے، یہاں تک کہ جس صندوق میں قرآن پاک ہو اس پر کوئی کپڑا نہ رکھے۔ نمبر 20، قرآن شریف اگر معاذ اللہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اگر معاذ اللہ کسی نے قرآن پاک کی توہین کر دی تو توہین کی نیت سے اس پر پاؤں رکھ دیا تو کافر ہو جائے گا۔ نمبر 22، ذوق اور شوق اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ نمبر 23، حضور قلب سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور اس میں کبھی بھی اختاحٹ کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ نمبر 24، تلاوت سے پہلے طہارت اور نظافت صفائی کا پورا اہتمام کیجیے۔ تلاوت کے وقت ظاہری پاکی و طہارت کے ساتھ ساتھ دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک رکھیے۔ نمبر 26، ہمیشہ پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کیجیے۔ 27، قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دل میں جمائے رکھیے، اور یہ یقین رکھیے کہ جسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ نمبر 28، اگر کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو بلند آواز میں تلاوت کلام پاک کیجیے۔ 29، لوگوں کو اپنا متعقد اور گرویدہ بنانے، اپنے خوش الحانی کا سکہ جمانے اور اپنے دینداری کی دھاک بٹھانے کے لیے تلاوت سے پرہیز کیجیے۔ 30، وقت سحر اور نماز تہجد میں قرآن شریف پڑھنے کی بہت زیادہ کوشش کیجیے اور خصوصی اہتمام کے ساتھ ان مواقع پر تلاوت کیجیے۔ 31، تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھتے رہیے۔ نمبر 32، اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجیے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ 33، تلاوت قرآن کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھیے اور یقین رکھیے کہ قرآن سے شغف اللہ تعالیٰ سے شغف ہے۔ 34، حقوق آیات کا لحاظ رکھیے اور آیات سجدہ پر سجدہ بجا لائیے۔ 35، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ، آیات سجدہ پڑھی یا سنی تو کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی نیت سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے۔ کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اول و آخر دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہے۔ ہاتھ اٹھانے، اتحیات پڑھنے اور سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ 36، قرآن مجید میں موجودہ سابقہ اقوام اور انبیاء علیہ السلام کے تذکروں کے واقعات کے طور پر
نہ پڑھیے بلکہ سبق و عبرت حاصل کرنے کی نیت مقصود رکھیے۔ 37 تلاوت میں مخارج ٹھیک ٹھیک ادا کیجیے۔ الف اور عین، سین، شین اور صاد، ذال، زا اور ذا، ہا اور حا وغیرہ حروف کی ادائیگی میں ایک دوسرے کا امتیاز رکھیے۔ تلاوت کے دوران قرآن پاک کی آیات سے اثر قبول کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ مثلا جب رحمت و مغفرت اور جنت کے لازوال نعمتوں کا تذکرہ پڑھے تو مسرت سے جھوم اٹھیے۔ جب خدا کے غیظ و غضب اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھے تو بدن کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑے اور دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے، اللہ عز و جل سے پناہ مانگنے لگے۔ جب صالحین کی کامرانیوں کا ذکر پڑھے تو چہرہ خوشی سے دمکنے لگے، جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھے تو چہرہ غم سے نڈال نظر آئے، جب وعید و خوف کی آیت آئے تو جسم لرزنے لگے، بشارت کی آیت پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے، آیت تسبیح آئے تو تسبیح و تکبیر کہیے، آیت استغفار آئے تو استغفار کرے، جب امید و توقع کی آیات آئیں تو اللہ عز و جل کے حضور دست دعا دراز کر کے دعا مانگے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف اپنی فہم و دانش پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید پر اعتماد کیجیے اور ہمیشہ اس کی رہنمائی اور دستگیری کے لیے التجا کرتے رہیے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ علوم قرآنیہ پر خود بھی دسترس اور مہارت پیدا کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے۔ تلاوت قرآن مجید کا معاوضہ لینے اور دینے کا تو خیال بھی اپنے دل میں نہ پیدا ہونے دیجیے۔ جتنے دنوں میں قرآن شریف ختم کرنا مقصود ہے اس حساب سے قرآن کی منزلوں اور حصوں میں تقسیم کر کے تلاوت کیجیے۔ تلاوت قرآن پاک سے فارغ ہونے کے بعد اپنی غلطی اور کوتاہیوں کی بے عملیوں پر کثرت سے استغفار کیجیے۔ تلاوت کے بعد خصوصی دعا بھی فرمائیے، اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔